बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी कहानी एक नाशुक्री औरत के बारे में है और बहुत बड़ा लेसन है सुनने वालों के लिए। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मैं बचपन से ही एक अलग और आज़ाद ज़िंदगी के ख्वाब देखा करती थी। जब भी घर में मेरी शादी की बात छिड़ जाती, मैं साफ साफ ज़िद्दी लहजे में अपने वालिदैन से कह दिया करती थी कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी जो अपने माँ बाप के साथ रहता हो। मुझे एक ऐसा हमसफ़र चाहिए जो अपने घर से दूर अकेला रहता हो और जब उसकी शादी हो जाए तो वो शादी के बाद मुझे भी अपने साथ ले जाए। मैं शादी के बाद उसके साथ जाकर उस शहर में अपनी अलग दुनिया बसा सकूं। जब भी कोई बहुत अच्छा और माकूल रिश्ता आता, वो फैमिली के साथ रहता होता लड़का, तो मैं सिर्फ इसी शर्त पर उसे मुस्तरद कर देती थी कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। मेरे इस रवैये से मेरे वालिदैन इंतहाई परेशान और दिल बराश्ता हो चुके थे। बहुत अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरे इनकार की वजह से लौट गए थे। अब्बा मुझे कई बार प्यार और हिकमत से बैठकर समझाते कि मेरी बच्ची, ऐसी बातें नहीं करते। मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में रहना या सास ससुर के साथ रहना कोई बुरी बात नहीं होती। जैसे हम तुम्हारे बाप हैं, वैसे ही तुम्हारे होने वाले शौहर के वालिदैन भी तुम्हारे अपने माँ बाप की तरह होंगे। इस तरह ऐसे मत सोचा करो। उनकी इज़्ज़त और खिदमत तुम पर फ़र्ज़ है, लेकिन मेरे सर पर तो सिर्फ़ अपनी आज़ादी और अलग घर का भूत सवार था जो निकाले नहीं निकलता था। और मैंने बिला आखिर अपनी माँ को हतमी अल्फाज में कह दिया था कि फ़ैसला हो चुका है, मैं शादी सिर्फ वहीं करूंगी जहां लड़का अपने घर वालों से दूर रहता होगा, यानी कि मुझे अलग रखेगा। मेरी इस मुसलसल ज़िद और परेशानी से मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले तंग आ गए थे और तंग आकर आखिरकार मेरी माँ ने तमाम रिश्ते करवाने वालियों को बोल बोल कर एक ऐसा रिश्ता ढूंढ ही निकाला था। लड़का अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो अपने घर से दूर कराची में मुलाजमत करता था और बहुत ही अच्छी पोस्ट पर फाइज था। वहाँ उसने एक किराए का मकान भी ले रखा था और वहीं अकेला रहता था। चूँकि वो अकेला रहता था और बाहर के खानों से तंग आ चुका था, तो उसके घर वालों को उसकी फ़िक्र हो रही थी। उसके घर वाले चाहते थे कि उसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए ताकि उसे घर का साफ़ सुथरा खाना मिल सके और उसका वहाँ का माहौल उसके लिए लड़के का ख़ानदान बहुत ही शरीफ और ख़ानदानी था, यानी कि बहुत ख़ानदानी से लोग थे। उसके वालिद एक सरकारी मदरसे में बड़े उस्ताद थे, यानी कि हेड मास्टर थे। इंतहाई बारोब और बेहतरीन शख्सियत के मालिक थे। उनसे मिलकर सबको ही बहुत अच्छा लगा था और उन्होंने अपने बेटे को बेहतरीन तालीम और तरबियत दी हुई थी। घर में उसकी एक छोटी बहन थी जो पढ़ रही थी और एक मोहब्बत करने वाली माँ थी। मेरी सास जब इस घर में आई थी, यानी कि हमारे घर में मुझे देखने के लिए आई, तो सबको वो एक बहुत ही सुलझी हुई औरत मालूम हुई। लड़के वालों ने रिश्ता तय होते ही ख्वाहिश जाहिर कर दी कि शादी की तारीख जल्द से जल्द रख दी जाएगी, क्योंकि उनका बेटा दूसरे शहर में अकेला होता है और उसे वहाँ ख्याल रखने वाली की शदीद ज़रूरत है। मेरे घर वालों ने भी सुकून का सांस लिया कि मुश्किल से मैं किसी रिश्ते के लिए मानी तो सही। किसी रिश्ते के लिए मैंने हाँ तो की, लिहाजा 1 महीने बाद की तारीख तय कर दी गई थी। मैं अपनी इस कामयाबी पर फूले नहीं समा रही थी और मैं अल्लाह का शुक्र कर रही थी कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मुझे मिल गया। दिल ही दिल में इतनी खुश थी कि बस अब शादी होगी, रुखसती होकर कुछ दिन सिर्फ ससुराल रहूंगी और 1 हफ्ते के बाद सीधा अपने शौहर के साथ कराची चली जाऊंगी। कराची जैसे बड़े शहर में जाऊंगी, घूमूं फिरूंगी और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारूंगी। जहां मेरे शौहर ने जो मकान किराए पर ले रखा था, वो अब उसकी एक साथ भी अता कर रहा था ताकि वो उसकी ज़ाती मलकियत बन सके। मैंने अपनी तमाम सहेलियों को बड़े फ़ख्र और गरूर से बता दिया था कि देखो मैं जो चाहती थी मुझे वही मिला और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सास ससुर और नंद के झंझट और उनकी रवायती पाबंदियों के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वही मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया और अब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीऊँगी। मेरी अक्सर समझदार सहेलियों ने मुझे डांटा और समझाया कि इस तरह की सोच रखना और बातें गलत करना गलत बात है। कल को तुम भी किसी की माँ होगी। माँ बाप का साया और उनकी बरकत बड़ी चीज़ होती है। बड़ों का घर में होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मुझ पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। जब वो लोग मुझे ऐसी बातें करते थे या समझाने की कोशिश करते तो मुझे उल्टा ये लगने लगा था कि शायद मेरी दोस्तें मुझसे जल रही हैं, क्योंकि उनकी शादियां तो बड़े बड़े मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम में, यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो चुकी हैं और वहाँ अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं, जबकि मैं एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने जा रही हूँ और वो मुझे देखकर हसद महसूस कर रही हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रही हैं।
بالآخر میری شادی کا دن بھی آ گیا اور تمام تقاریب بڑی دھوم دھام اور خوش اسلوبی سے انجام پا گئیں۔ رخصتی کے وقت ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا قدرتی دکھ تو مجھے بھی تھا، کیونکہ ہر بیٹی کو اپنے میکے سے ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ اس نے اپنے مائکے میں بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہوتی ہے، گھر چھوڑتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے۔ میرے والد کا گھر بھی ماشاءاللہ ہر سہولت سے آراستہ تھا، اور سسرال آ کر دیکھا تو سسر کا گھر بھی بہت عالیشان، خوبصورت اور کشادہ تھا۔ شوہر بھی شکل و صورت اور اخلاق میں بہت ہی پیارا تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، لیکن میری اصل خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے جلد ہی اس گھر سے دور کراچی جانا تھا۔ اگرچہ میری ساس اور نند نے میرا حد سے زیادہ خیال رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا گیا، لیکن اس گھر میں مجھے میری مرضی کے مطابق وہ تنہائی، وہ آزادی نہیں مل رہی تھی جس کی مجھے عادت تھی۔ میں اپنے گھر میں بھی تنہائی میں رہنا زیادہ پسند کرتی تھی اور بہن بھائیوں میں اتنا گھل مل کر نہیں بیٹھتی تھی۔ صبح کا ناشتہ ہو یا رات کا کھانا سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پڑتا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی، ہماری نئی شادی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے الجھن سی ہوتی تھی اور میں صحیح سے کھا نہیں پاتی تھی۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میرے شوہر کی چھٹیاں ختم ہو گئیں اور اس نے خوشی بھرا اعلان کیا۔ اس نے مجھے سامان باندھنے کا کہا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ جس دن میرے شوہر نے مجھے اپنا اور اس کا سامان باندھنے کا کہا، اس دن خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو فون کیا اور بڑی مسرت کے ساتھ بتایا تھا کہ اماں، بالآخر وہ میری خواہش پوری کرنے جا رہا ہے، اور جس کے میں نے سال ہر سال خواب دیکھے تھے، اب وہ میری خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ آپ میرے لیے دعا کرنا۔ اب میں اپنے گھر میں جا رہی ہوں جو صرف اور صرف میرا ہوگا۔ میری ماں میری یہ بات سن کر خوش تو ہوئی، لیکن ساتھ اس نے مجھے دوبارہ نصیحت کی اور ڈانٹا کہ بیٹے، ایسی باتیں زبان سے مت نکالا کرو، ابھی تم اپنے سسرال میں ہو۔ اگر یہ بات تمہاری ساس کے کان میں پڑ جائے، وہ یہ بات سن لیں تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ تم ان کی اکلوتی بہو ہو، اس لیے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ لیکن میں تو اپنی ہی دھن میں مگن تھی اور مجھے ان نصیحتوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں ایک کان سے اپنی ماں کی باتیں سنتی تھی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ صبح ہی سے میں نے سامان باندھ لیا اور شام کو ہم اپنے مائکے گئے، یعنی کہ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنے مائکے گئی تاکہ والدین سے جاتے وقت ملاقات کر سکوں۔ رات کو وہاں سے نکلے اور کئی گھنٹوں کا لمبا سفر طے کرنے کے بعد ہماری گاڑی کراچی کے ایک بہت ہی خوبصورت اور جدید مکان کے سامنے جا کر رک گئی تھی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی چابی سے دروازہ کھولا، اندر کا نظارہ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ ہو گیا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت سا فلیٹ تھا۔ رات کا وقت تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ابھی سے اٹھ کر پورے مکان کی صفائی کروں، چیزوں کو اپنی پسند کے مطابق سجاؤں اور اس گھر کی مالکن بن کر رہوں۔ میں اس گھر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میرا شوہر میری یہ بے پناہ خوشی اور جوش دیکھ کر حیران بھی ہو رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ اس نے پیار سے مجھے سمجھایا کہ ابھی تو رات بہت ہو چکی ہے، آرام سے سو جاؤ، تم تھک بھی گئی ہو اور میں بھی تھک چکا ہوں۔ صبح ہم اٹھیں گے تو تم اٹھ کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس گھر کو جیسے چاہو سیٹ کر لینا، جو چاہے جہاں رکھنا۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا اور کہنے لگا کہ چلو اب مجھے بھی روزانہ باہر کے گندے کھانوں سے نجات ملے گی اور گھر کا صاف ستھرا کھانا ملے گا اور دھلے ہوئے کپڑے استری شدہ ملیں گے۔ گھر لوٹنے پر کوئی میرا انتظار کرنے والا ہوگا، کوئی کھانے پر میری راہ دیکھے گا۔ میرے لیے بھی یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرانے لگی اور اگلے ہی دن صبح سویرے میں نے اٹھ کر پورے گھر کی اچھی طرح سے صفائی کی۔ باورچی خانے سے لے کر بیٹھک تک ہر چیز کو اپنے حساب سے ترتیب دیا تھا۔ زندگی واقعی مجھے جنت جیسی حسین اور پرسکون محسوس ہونے لگی تھی۔ کراچی میں ہماری زندگی کا آغاز کسی حسین خواب جیسا تھا۔ شام کو جب شوہر ملازمت سے واپس آتا تو ہم دونوں گھومنے کے لیے باہر نکل جاتے تھے۔ کبھی رات کا کھانا باہر کسی اچھے سے ہوٹل میں کھاتے اور کبھی میری پسند کی کوئی چیز وہ آتے ہوئے لے آتا تھا۔ اگر میرا گھر میں کھانا بنانے کا یا کھانے کا موڈ نہ ہوتا تو ہم بلا جھجک باہر چلے جایا کرتے تھے اور میں اسے فون کر دیا کرتی تھی کہ مجھے یہ کھانا ہے، تو وہ آتے ہوئے یاد سے لے آتا تھا۔ لمبی باتیں لاہور میں ساس اور سسر سے ہوتی تھی، ان کے فون آتے تھے اور میں نے انہیں اپنے دور نما پردے پر اپنا پورا مکان بھی انہیں دکھایا ہوا تھا۔
ان کو میں نے دکھایا ہوا تھا کہ کس طرح میں نے گھر کو سجا رکھا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی اچھے اور نرم دل تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کسی بات پر نہیں ٹوکا تھا اور نہ ہی کوئی پابندی لگائی تھی، بلکہ وہ بس اپنے بیٹے کو یوں خوش اور آباد دیکھ کر بہت مطمئن اور بہت ہی خوش دکھائی دیتے تھے۔ میں دل ہی دل میں اپنی اس کامیابی پر اتراتی تھی کہ میں نے جو سوچا تھا وہی حاصل کر لیا، اور اب مجھے کسی کی مداخلت کے بغیر اپنی مرضی کی زندگی جینے کا پورا موقع مل رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن وہ ناگہانی واقعہ پیش آ گیا جس کا ہم میں سے کسی نے بھی تصور تک نہیں کیا تھا، جس نے میری ہنستی کھیلتی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک فون تھا جو لاہور سے آیا تھا۔ میرے شوہر کو، جو ابھی ملازمت پر ہی تھے، یعنی اپنی جاب پر تھے، کہ لاہور میرے سسرال سے ایک انتہائی ہنگامی فون آیا تھا۔ میرے شوہر نے وہاں سے چھٹی لی۔ فون سنتے ہی میرے شوہر فوراً پریشانی کی عالم میں گھر پہنچ گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ جتنی جلدی سامان باندھ سکتی ہو، اپنے ضروری کپڑے رکھ سکتی ہو رکھ لو، ہمیں ابھی کے ابھی لاہور نکلنا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ ان کی بات سن کر میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے روحانسی آواز میں بتایا کہ ابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور ہمیں ابھی کے ابھی لاہور جانا پڑے گا۔ انہیں مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، یعنی اسکول میں پڑھاتے ہوئے دل کا شدید دورہ پڑ گیا ہے اور اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہیں اور میرا وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ گھر کا اکلوتا بیٹا تھا تو اس کا باپ کے پاس ہونا بہت ضروری تھا۔ میں نے دل ہی دل میں برا سا منہ بنایا اور سوچا کہ اب پتہ نہیں کتنے دن جا کر وہاں رہنا پڑے گا۔ لیکن شوہر کی پریشانی دیکھ کر میں نے خاموشی سے کپڑے بیگ میں ڈالے اور ہم فوری طور پر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ لاہور پہنچتے ہی میرے شوہر مجھے گھر چھوڑ کر سیدھا ہاسپٹل کی طرف چلے گئے۔ گھر پر میری ساس تو اپنے شوہر کے ساتھ شفا خانے میں، یعنی کہ ہاسپٹل میں تھی، جبکہ میری نند ثنا گھر پر اکیلی تھی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے گلے سے لگایا، اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ غیر شادی شدہ تھی تو اس کا باپ تھا تو وہ اس کے لیے بہت ہی دکھ کا سما تھا۔ لیکن سچ کہوں تو میرے دل کے کسی کونے میں اس بات کا شدید دکھ بھی تھا اور مجھے کوفت سی ہو رہی تھی کہ میں اپنا بنا بنایا آرام دہ گھر اور وہ اپنی آزادی چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں اور اب نہ جانے کتنے دن تک یہاں رہنا پڑے گا۔ میں دل ہی دل میں بس یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ، میرے سسر جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، جلدی سے صحت یاب ہو جائیں اور اپنے گھر آ جائیں تاکہ ہم بھی اپنے کراچی والے مکان پر واپس جا سکیں۔ ابھی ہمیں آئے ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میری والدہ کو جب خبر ملی تو وہ مجھ سے ملنے اور میرے سسر کی خیریت دریافت کرنے ہاسپٹل چلی گئیں۔ ہاسپٹل سے واپسی وہ میرے سسرال پہنچ گئیں۔ میری ماں مجھے فوراً سے کمرے میں لے گئیں کیونکہ وہ میری عادت سے واقف تھیں۔ مجھے سمجھانے لگیں کہ میری بچی، اس مشکل وقت میں ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے، انہیں اکیلا مت چھوڑنا، ساس اور نند کا پورا خیال رکھنا، ان کی خدمت کرنا، مجھے تمہاری طرف سے کسی قسم کی شکایت یا لاپرواہی کی خبر نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے بدمزاجی سے ماں سے کہا کہ اماں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ تو بلا وجہ میری فکر میں لگی رہتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، میں اس چیز کا خیال رکھوں گی۔ ابھی ہم کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہاسپٹل سے میرے شوہر کی کال آ گئی۔ جیسے ہی میں نے کال اٹھائی، کال اٹھاتے ہی دوسری طرف سے اس کے دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے اپنا دکھ بانٹ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ ابا جان اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر میں میت شفا خانے سے گھر پہنچ گئی تھی، ہاسپٹل سے گھر آ گئی اور گھر میں قیامت کا سا منظر برپا ہو گیا تھا۔ یہ اچانک سے آنے والی موت تھی۔ میری ساس کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور ثنا تو سکتے کی حالت میں بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور میں ان کو سنبھالنے کے لیے اکیلی تھی۔ کبھی ساس کو سنبھالتی، کبھی نند کے منہ پر پانی کے چھنٹے مارتی اور ان کے رشتہ دار بھی ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کبھی اپنے شوہر بیچارے کو دیکھتی جو اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو کر بچوں کی طرح بلک رہا تھا اور روتے ہوئے بھی اپنے سارے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ گھر میں رشتہ داروں اور تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بن گیا تھا۔ جنازے اور تدفین کے بعد میری ساس کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی اور رات کے 3 بجے ہمیں انہیں ایمرجنسی شفا خانے میں لے کر جانا پڑا تھا۔ ان تمام ہنگامی حالات، چیخو پکار اور بھاگ دوڑ سے میں شدید تھکن کا شکار ہو چکی تھی اور میرے سر میں درد سے دھماکے ہو رہے تھے۔ میں سخت پریشان تھی کہ اچانک ہماری زندگی میں کیا طوفان آ گیا جس کے بارے میں ہم نے سوچا تک نہیں تھا۔
مجھے اپنے شوہر کی ملازمت کی فکر بھی ستانے لگی تھی، کہیں کہ اس کی اتنی لمبی چھٹیوں کی وجہ سے اس کی نوکری نہ چلی جائے اور باپ کے چلے جانے کی وجہ سے یہ کہیں نوکری چھوڑ نہ دے۔ سسر تو بھی اتنے بوڑھے نہیں تھے، انہیں اتنی جلدی دنیا سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں یہی باتیں سوچتے سوچتے ہی اپنے شوہر کو بھی جھوٹی تسلی دیتی رہی، اس کا خیال رکھتی رہی۔ اسی طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ سوگ اور تمام آخری رسومات سے فارغ ہونے کے بعد ایک دن میرے شوہر نے کمرے میں آ کر مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے کام سے 10 دن کی چھٹی لی تھی جو اب ختم ہو رہی ہے۔ اب جب ابا کے 10 دن پورے ہو جائیں گے تو چھٹی ختم ہو جائے گی تو ہمیں اس گھر کو تالا لگا کر کراچی جانا ہوگا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اسے میرے باپ نے بڑے پیار سے بنایا تھا۔ اسے چھوڑ کر، اسے تالا لگا کر جانے کو دل تو نہیں کرتا مگر مجبوری ہے۔ میں نے شدید حیرت اور صدمے سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اس گھر کو بند کر کے آخر کیوں جانا ہوگا؟ یہاں اماں اور ثنا تو ہیں نا؟ تو اس نے نم آنکھوں سے جواب دیا کہ ظاہر ہے بند ہی کرنا پڑے گا، جب ابا کے جانے کے بعد اماں اور ثنا یہاں اکیلی لاہور میں تو نہیں رہ سکتی نا، میں انہیں اس طرح اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف کراچی میں میری ملازمت ہے جسے میں فی الحال نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ ابا بھی چلے گئے اور کافی خرچ بھی آ گیا ہے تو ملازمت پر جانا ہی پڑے گا۔ اب گھر کا خرچ چلانے کے لیے مجھے تو کمانا پڑے گا نا، پہلے ابا تھے تو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ پھر اس نے جو اگلی بات کہی اس نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال کے رکھ دی تھی۔ اس نے کہا کہ اب اماں اور ثنا بھی ہمارے ساتھ ہی کراچی کے مکان میں رہیں گی، ہمارے ساتھ جائیں گی۔ میں نے بامشکل اپنے حلق سے تھوک نگلا اور حیران ہو کر سوچ کے گہرے سمندر میں ڈوب گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میری خوشیوں کو کسی کی نظر کھا گئی۔ ابھی تو میں نے اپنی مرضی کی زندگی جینا شروع کی تھی، ابھی تو میرے اچھے دن شروع ہوئے تھے، اور اب وہی ساس اور نند جن سے بھاگنے کے لیے میں نے اتنے جتن کیے تھے، اتنے سال میں شادی سے انکار کرتی رہی، ہمیشہ کے لیے میرے چھوٹے سے مکان میں رہنے کے لیے میرے ساتھ جا رہی تھی، اور یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ 3-4 دن کے بعد میرے شوہر نے واپس کراچی جانے کا حتمی اعلان کر دیا تھا، اور اس نے اپنی ماں اور اپنی بہن سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنا ضروری سامان پیک کر لیں۔ میری ساس اور نند خاموشی سے اپنا سامان بیگوں میں باندھنے لگی تھی۔ انہیں اسی طرح اپنا بستر سمیٹتے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سی اینٹھن اور گھبراہٹ پیدا ہونے لگی تھی، لیکن میں مجبور تھی۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، نہ ہی ان کے سامنے کچھ بول سکتی تھی، نہ انہیں کچھ سنا سکتی تھی، لیکن میرے دل میں ایک غبار بننے لگا جسے نکالنے کے لیے میں نے فوراً اپنی ماں کو کال کر لی۔ اماں کو فون لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ اب میں اس چھوٹے سے گھر میں ان کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میری ساس اور میری نند نے تو میرے ساتھ جانے کی تیاری کر دی ہے، اور اگر بیٹے نے کہہ بھی دیا تھا تو ان لوگوں نے ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ میری ماں نے میری تلخ باتیں سن کر مجھے دوبارہ سے جھڑک کر رکھ دیا اور انتہائی پیار سے سمجھانے لگیں کہ میری بچی اب کوئی ایسی نادانی یا حماقت مت کرنا۔ تمہاری ساس کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا ہے، اس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، وہ بیچاری اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے، لہٰذا کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے۔ میں نہیں چاہتی کہ تو گناہ کا ارتکاب کرے اور کسی کا دل دکھائے۔ اب تمہیں اپنی نند کا خاص خیال رکھنا ہوگا، وہ یتیم بچی ہے، ان کی بیٹی بن کر دکھانا ہوگا، کیونکہ تمہاری ساس بہت اچھے اخلاق کی خاتون ہے۔ میں جب بھی ملی ہوں ان سے مل کر دل خوش ہو گیا ہے۔ اور جب اماں بھی بار بار انہی کی طرف داری کرنے لگیں اور الٹا مجھے ہی سمجھانے لگیں تو مجھے سخت الجھن ہونے لگی اور دماغ پر غصہ سوار ہونے لگا، جبکہ میرا شوہر بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا بات ہے، تم بات بات پر غصہ کیوں کر رہی ہو؟ لیکن میں یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اسی لیے میں الجھن کا شکار ہوں۔ حالانکہ اس پر اتنا بڑا صدمہ گزرا تھا، اس کا باپ دنیا سے گیا تھا، اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ مجھے اچھی بیوی کی طرح اس کا سہارا بننا چاہیے تھا، اسے سپورٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو خوش رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں الٹا بنا کسی وجہ کے اسی سے منہ موڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم سب بالآخر سفر کر کے کراچی پہنچ گئے۔ کراچی آ کر میرے دل میں ایک نیا وسوسہ اور الجھن سی پیدا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو کل چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ ہم دونوں کے استعمال میں تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں فالتو سامان رکھا ہوا تھا،
और एक छोटा सा सहन यानी हॉल था। मैं सोचने लगी कि इतने छोटे से घर में हम 4 लोग आखिर कैसे रहेंगे। जब मैंने इस बात का जिक्र चिड़चिड़े अंदाज में अपने शौहर से किया तो उसने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगा, सबा, अगर दिल में जगह हो ना तो मकान में जगह बन ही जाती है, तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, तुम्हें जगह का इतना मसला हो रहा है, तो मैं जल्द ही कोई दूसरा थोड़ा बड़ा मकान देख लूँगा, लेकिन मैं अपनी माँ और अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन फ़िलहाल इन हालात में अपनी बेवा माँ और जवान बहन को कहाँ छोड़ूँ? ना ही अपनी नौकरी से हाथ धो सकता हूँ कि रांची आने के बाद मेरा मूड अब अक्सर ख़राब रहने लगा था। मेरे शौहर को भी अब अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि मेरी इस बरहमी की असल वजह क्या है। मैं दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती और दोपहर को बड़ी देर से उठती थी। मैं ऐसा जानबूझ कर करती थी। लेकिन मेरी नंद सना बहुत ही नेक सीरत और सलीका मंद लड़की थी। वो उधर अपने घर में भी सारा काम मिनटों में समेट लिया करती थी और यहाँ भी उसने ऐसा ही किया था। मेरे उठने से पहले ही वो पूरे घर की सफाई सुथराई कर लेती और बावर्ची खाने में जाकर खाना भी बना लेती थी। वो मुझे भाभी भाभी कहते नहीं थकती थी और हर वक्त मेरी खिदमत में पेश रहती थी। एक दिन मैंने अपने शौहर से ज़िद की कि मुझे कहीं बाहर घुमाने के लिए ले चलो, मेरा घर में दिल नहीं लग रहा, कहीं बाहर जाना है तो मुझे बाहर घुमाने ले जाओ, क्योंकि मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो उसने मेरी तरफ देखकर संजीदगी से कहा कि सबा, फ़िलहाल अपने मूड को घर के अंदर ही बेहतर करने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हें बाहर घुमाने फ़िलहाल नहीं ले जा सकता। हमें पैसों की शदीद ज़रूरत है। मेरे हालात थोड़े तंग हो गए हैं। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। सैलरी जो मिली थी वो मैं लगा चुका हूँ। पहले अब्बा की माहाना आमदन आती थी, लेकिन अब तक उनके कागजी अमूर अब मुकम्मल नहीं हुए। मुझे तुम्हें यहाँ छोड़कर एक बार फिर लाहौर जाना पड़ेगा। मैं तुम लोगों को छोड़कर यहाँ फिर लाहौर जाऊँगा। वहाँ अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर तमाम सरकारी कागजात बनवाकर जमा करवाने पड़ेंगे, जिनके बगैर काम नहीं चलेगा। और फिर अम्मा के नाम पर पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं 1 हफ्ते के लिए जाऊंगा और तमाम काम निपटा कर आ जाऊंगा। और फिर पूरी ज़िंदगी घूमने के लिए पड़ी हुई है। तुम्हें फ़िक्र करने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हालात का तकाजा है कि तुम मेरी परेशानी को समझो और मेरे साथ मिलकर मेरी माँ और मेरी बहन का ख्याल रखो। इन मुश्किल हालात में भी एक बीवी का ज़रूरी होता है कि वो अपने शौहर का साथ दे। उनका शौहर इस दुनिया से चला गया है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे हाथों की तरफ देखो। कोई ऐसी बात मत करना जिससे मेरी माँ का दिल मज़ीद दुखे। मुझे अपने शौहर की बातें सुनकर शदीद गुस्सा आ रहा था कि इसे सिर्फ़ अपनी माँ और बहन की परवाह है, इसे मेरी कोई परवाह नहीं है। इसे के नज़दीक मेरी खुशियों की कोई अहमियत नहीं है। अगर मुझे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले जाता तो कितने पैसे लग जाते इसके। मैंने तैश में आकर साफ कह दिया कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ही सब कुछ हैं। तुम्हें सिर्फ उनकी फ़िक्र हो रही है। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं हूँ। तुमने तो मुझसे यूं ही शादी कर ली और सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हो गई जो तुम जैसे शख्स से मैंने रिश्ता जोड़ लिया। अभी शादी को चंद दिन हुए हैं और मसलों के पहाड़ मेरे सर पर आ खड़े हुए हैं। ज़िंदगी में एक लम्हे का भी सुकून नहीं है। मैं गुस्से में ये जहर उगल रही थी और वो इतनी हैरत से मेरी तरफ देख रहा था जैसे उसे अपनी समात पर यकीन ना आ रहा हो कि मैं उसके साथ ऐसा कर सकती हूँ। मैं गुस्से में पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे के बाहर मेरी नंद सना खड़ी हुई थी। मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू रवां थे और थोड़ी तक आ रहे थे। शायद वो मेरी तमाम तलख बातें सुन चुकी थी और उसके दिल पर क्या गुजर रही थी ये मैं नहीं जानती थी। मैंने उस बात का ज़रा भी एहसास ना किया कि उस यतीम और गमज़दा लड़की पर आखिर मेरी बातें सुनकर क्या गुजरी है। मुझे दिल में मैंने यही सोचा कि ठीक हुआ कि इन लोगों ने सुन लिया। मैंने उल्टा उसे डांटते हुए कहा था कि थोड़ी सी तमीज़ सीख लो। भाई और भाभी के कमरे में बाहर खड़े होकर बातें सुनने से बेहतर है कि अपने कमरे में रहा करो। उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और जी भाभी कहकर सर झुकाकर चली गई थी। शायद वो हो सकता है किसी काम के सिलसिले में आई हो और हमारी बातें सुनकर वो खामोश हो गई हो। मैं बावर्ची खाने में आ गई। मुझे लम्हे भर के लिए अफसोस तो हुआ कि उसकी आंखों में आंसू थे। शायद मुझसे ज़्यादती हो गई, लेकिन फिर मैंने खुद को ये कहकर जता दिया कि इन्हीं लोगों की वजह से तो ये सारे मसले मसाइल हो गए हैं। मेरी खुशियों पर ये लोग भारी हो गए हैं। मेरी सास कोई छोटी बच्ची तो नहीं है। वो अपने शौहर के घर में अपनी बेटी के साथ रह सकती थी।
دنیا میں کتنی ہی عورتیں ہیں وہ اپنے بیٹوں کے بغیر بیٹیوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن ایک میری ساس ہے جنہیں ذرا فکر نہیں ہے کہ ان کے بیٹے کی نئی شادی ہوئی ہے اور وہ بیچ میں آ کر رہ گئی ہیں۔ میں اپنے لیے چائے بناتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی اور کبھی خود پہ غصہ آ رہا تھا اور کبھی ان لوگوں پہ غصہ آ رہا تھا، اور میرا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ثنا نے جب میری باتیں سنی تو میری باتیں سن کر وہ کمرے میں جا چکی تھی، اور مجھے 100% یقین تھا کہ اس نے اپنی ماں کو جا کر سب کچھ بتا دیا تھا، کیونکہ وہ یہاں روتے ہوئے گئی تھی۔ شام کو جب میرا شوہر حسن کام سے واپس آیا اور ہم نے رات کا کھانا لگایا، رات کے کھانے کے لیے دسترخوان پر یعنی ٹیبل پر بیٹھے، تو میری ساس نے انتہائی آہستہ اور غمگین آواز میں کہا تھا کہ حسن بیٹے، میرا یہاں دل نہیں لگ رہا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں بڑے گھر میں آرام سے رہنے کی عادی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں واپس لاہور چلی جاؤں۔ اس گھر میں نے تمہارے باپ کے ساتھ ساری زندگی گزاری ہے، مجھے میرا وہ گھر بہت یاد آتا ہے۔ حسن نے حیران ہو کر پہلے جلدی سے میری طرف دیکھا، اس کو 100% اندازہ تھا کہ میں نے کچھ کہا ہوگا۔ پھر اپنی ماں سے پوچھنے لگا، اماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ساس نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، بس میرا وہاں کی زندگی سے دل لگا ہوا تھا اور مجھے یہاں تو نیند بھی نہیں آتی۔ تم ہماری فکر نہ کرو، میں وہاں ثنا کے ساتھ رہ لوں گی، اور اگر کوئی زیادہ پریشانی ہوئی تو میں اپنے چھوٹے بھائی اسلم کو فون کر دوں گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اسلم اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھیج دے گا اور گھر میں ایک مرد بھی ہو جائے گا۔ حسن نے ماں کی طرف دیکھا اور تڑپ کر کہنے لگا، اماں میں آپ کو وہاں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیسے چین سے رہ سکتا ہوں؟ اگر آپ وہاں رہیں گی تو مجھے یہاں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آئے گا۔ اگر ماموں کے بیٹے کو وہاں رکھ بھی لیا تو میری جوان بہن ہے، میں خاندانی باتیں اور لوگوں کے طعنے بالکل نہیں سن سکتا۔ آج کل یہ ماحول نہیں ہے کہ کسی جوان لڑکے کو گھر پر رکھا جا سکے۔ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گی، جہاں میں رہوں گا آپ میرے ساتھ رہیں گی، اور اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے، آپ یہاں نہیں رہ سکتی، تو میں ملازمت چھوڑ دوں گا، لیکن میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گا، ہم واپس لاہور منتقل ہو جائیں گے، لیکن اب ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو اپنی نظروں سے اوجھل تو میں بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے شوہر کی سٹ درنی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی کہ جب اس کی ماں خود واپس جانا چاہتی ہے تو اسے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی، ہیرو بننے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ وہ بچی تو نہیں تھی، اب ان کی ایک عمر ہو رہی تھی، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ میں برے سے منہ بنا کر کھانا کھاتی رہی۔ میری ساس نے ایک لمحہ میری طرف دیکھا، میرے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر حسن سے کہنے لگی، بیٹا تم سوچ لو، مجھے واپس بھیج دو، یہی بہتر ہوگا۔ حسن نے غور سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا اور پوچھا، اماں اصل بات کیا ہے؟ آپ بتا تو کیوں نہیں دیتی؟ آپ بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ حالانکہ مجھے تو پتا تھا کہ میں نے ساس سے براہ راست کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ ہاں، ثنا نے ہماری باتیں سنی تھی، لیکن میں نے اپنی ساس سے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، لیکن میرے شوہر کو مسلسل شک ہو رہا تھا کہ شاید میں نے کچھ کہا ہے۔ وہ بار بار میری طرف شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں نے پلیٹ میں چمچ پٹکتے ہوئے تیز اور تلخ لہجے میں کہا کہ آخر بات کیا ہو سکتی ہے؟ حسن، تمہارے بار بار اس طرح پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کچھ کہا ہوگا؟ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا، یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، تم بار بار پوچھے جا رہے ہو کہ بات کیا ہے؟ حسن نے غصے سے میری طرف دیکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، صبا زبان سنبھال کر بات کرو، میں نے تم سے نہ کچھ پوچھا ہے نہ کچھ کہا ہے، اور خبردار، ہمارے گھر کا یہ رواج نہیں ہے کہ اس طرح بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بات کی جائے۔ ہمارے گھر میں کبھی کسی نے اس طرح اس لہجے میں کسی سے بات نہیں کی۔ آئندہ تمہاری آواز اتنی اونچی نہیں ہونی چاہیے، عورت کی آواز گھر سے باہر نہ ہی نکلے تو بہتر ہے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی اور مجھے شدید غصہ آ گیا۔ میں نے جھٹکے سے کرسی پیچھے کھینچی اور اپنے کمرے میں آ کر دھم سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کے سامنے مجھ سے اتنے غصے اور درستی سے بات کی تھی۔ اسے ذرا احساس نہیں ہوا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، حالانکہ بات تو میں نے بھی اسی طرح غصے میں کی تھی، مگر اس کی بات زیادہ چبھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی ماں کا نمبر ملا لیا اور روتے ہوئے کہا، اماں میں یہاں ایک منٹ نہیں رہ سکتی،
सकती। आप अहमद भाई को भेजें ताकि वो मुझे यहाँ से ले कर जाए। मुझे यहाँ रहना ही नहीं रहा है, अब मेरी बस हो गई है। मेरी माँ फ़ोन पर मुझे रोते हुए देखकर घबरा गई और बार बार पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे वजह तो बताओ कि मसला क्या है। मैंने ज़िद में कहा कि कोई वजह नहीं है, मैं इस शख्स के साथ अब एक छत तले रह ही नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इस शख्स से शादी कर ली। ये तो अपनी माँ का गुलाम है और अपनी माँ की आंखों से देखता सोचता है। मेरी सास ने यहाँ आकर हमारे घर में हंगामे खड़े करने शुरू कर दिए हैं। मेरी माँ मुझे बार बार समझाती रही, लेकिन मैंने कहा कि मेरा अटल फैसला है, अगर आप लोग मुझे यहाँ लेने नहीं आएंगे तो मैं अकेली ही लाहौर के लिए गाड़ी में बैठकर आ जाऊंगी। बेहतर यही है आप भाई को भेज दें। मैं अभी फ़ोन पर बात कर रही थी कि हसन कमरे में दाखिल हुआ। वो शायद बाहर से आते हुए मेरी बात सुन चुका था। उसने झपट कर मेरे हाथ से मोबाइल छीना और मेरी माँ से बातें करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया था। मुझे इस तरह उसका छीन कर जाना बहुत ही बुरा लगा। मुझे नहीं मालूम कि उसने बाहर जाकर अम्मा से क्या बातें की या अम्मा से उसने क्या कहा, क्योंकि जब मैं अपना फ़ोन वापस लेने के लिए उसके पीछे भागी थी तो वो घर से निकल चुका था और मोबाइल लेकर वो घर से बाहर चला गया था। काफ़ी देर के बाद जब वो कमरे में आया तो मैं उल्टा उस पर बरसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन छीनने की और मेरी माँ से इस तरह बात करने की। मैं उस पर गुस्सा करने लगी। उसने सर्द नज़रों से, सर्द लहजे से मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहने लगा कि तुम्हें यहाँ से लेने कोई नहीं आ रहा। सब जानते हैं कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं, इसलिए ये पागलपन बंद करो और इंसान की बच्ची बनकर रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा और आइंदा मुझे शिकायत ना ही हो तो बेहतर है। इस शदीद तनाव और गुस्से की वजह से मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई। मुझे चक्कर से आने लगे और घबराहट सी होने लगी थी। सांस इस तरह लेना मुश्किल सा हो रहा था। जब वो मुझे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले गया तो मुआयने के बाद डॉक्टर ने बताया कि हम वालिदैन बनने वाले हैं। तो ये खुशखबरी सुनकर मेरा मूड ज़रा बराबर भी बेहतर नहीं हुआ था, जबकि मेरे शौहर का चेहरा ये खबर सुनकर खुशी से खिल उठा था। उसने वापसी के रास्ते से काफ़ी सारी मिठाई खरीदी थी और मुझे खुश करने के लिए बार बार प्यार से बातें कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था कि मेरा मूड बेहतर हो जाए। यहाँ तक कि उसने अपने रवैये की माफ़ी भी मांग ली, हालांकि मैं बराबर की कसूरवार थी। मुझे मेरी पसंदीदा आइसक्रीम भी ज़बरदस्ती खिलाई, लेकिन फिर भी मैं मुंह बसोरे बैठी थी। मुझे लग रहा था इस तरह कि मैं जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ। घर पहुंचकर जब उसने मिठाई अपनी माँ को दी, माँ को खबर सुनाई तो मेरी सास और नंद इस खबर से बेहद खुश हुई और मुझे दुआएं देने लगी, मगर मुझे उनके चेहरों की खुशी देखकर उल्टा गुस्सा आ रहा था। अब सूरत हाल ये थी कि जब भी वो रात को थका हारा घर आता मैं किसी न किसी बात पर मुंह बना लेती। मुझे अपनी सास और अपनी नंद को देखकर ही गुस्सा आता था। उससे नाराज़ होकर मैं बैठ जाती। शुरू में तो उसे मेरी नाराज़गी की बहुत परवाह होती थी। वो बार बार मुझे मनाता था, मेरा ख्याल रखता था, मुझे मनाने के लिए नए नए जतन करता था कि मेरा मूड बेहतर रहे, मेरी मिन्नतें तक करता था। लेकिन जब उसने देखा कि मैं तो हर वक्त बिला वजह रूठने और झगड़ने की आदत में मुब्तला हो चुकी हूँ और बहाने ढूंढती हूँ नाराज़ होने की, तो उसने मुझे मनाना छोड़ दिया। अब वो मेरी खुफगी पर कोई तवज्जो नहीं देता था और काम से वापस आकर चुपचाप अपने मोबाइल में मसरूफ़ रहता था। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि मैं उससे नाराज़ हूँ। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा था कि हसन मुझसे पहले जैसा प्यार तो करता ही नहीं और ना ही मेरा ख्याल रखता है। इस बात का ख्याल आते ही मुझे उस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा। एक दिन मैंने बगैर किसी वजह के उससे इतना शदीद झगड़ा किया कि उस दिन तो हद ही हो गई। मेरी सास और नंद मुसलसल मुझे और हसन को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो बेचारी दोनों खुद से परेशान हो रही थी, लेकिन हसन भी आज इंतहाई गुस्से में था और उसने तहस में आकर साफ कह दिया कि दफ़ा हो जाओ, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम जैसी औरत को अपने घर में रखना ही नहीं चाहता। जिस दिन से मेरे घर में आई हो तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैंने फ़ौरन बैग में कपड़े डाले। मेरी सास और नंद मुझे बार बार रोक रही थी, मेरी मिन्नतें कर रही थी। वो दोनों परेशान थीं कि मैं घर छोड़ कर ना जाऊँ। मेरी सास ने तो मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरा हाथ पकड़ रही थी कि इतनी रात गए अकेली कहाँ जाओगी। लेकिन मैंने गुस्से में अंधी होकर उनसे कहा कि इस सारे फसाद की जड़ आप लोग हैं, ये सारा फसाद आपका फैलाया हुआ है। अब बेटे के सामने ड्रामा मत करें। आप लोग तो चाहते ही नहीं कि आपका बेटा खुश रहे। आप लोगों ने उसकी शादी क्यों की थी?
इस छोटे से घर में दोनों माँ बेटियां आकर बैठ गईं, हम दोनों का सुकून बर्बाद करने के लिए। मैंने गुस्से में ना जाने क्या क्या कह दिया, जो जो मेरे मुंह में आता रहा मैं बदतमीज़ी करती रही। और जब मेरी बदतमीज़ी हद से बढ़ गई तो हसन तप कर मेरी तरफ आया था। उसका सब्र जवाब दे गया और उसका हाथ उठ गया। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने झटके से अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। मुझे रास्तों का पता था क्योंकि 2-3 चक्कर मैं पहले ही लगा चुकी थी, तो मुझे पता था। मैंने सीधा वहाँ से गाड़ी पकड़ी और सीधा लाहौर पहुँच गई थी। लाहौर पहुँचकर मैंने रिक्शा लिया और अपने बाप के दरवाज़े पर आ खड़ी हुई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मेरे अम्मा अब्बा ने दरवाज़ा खोला तो मेरे माँ बाप मुझे यूं अचानक देखकर सख्त परेशान हो गए थे। मैं वहाँ बैठकर काफ़ी देर रोती रही और उन्हें बताती रही कि हसन मेरे साथ ये सलूक करता है, हसन मेरे साथ वो सलूक करता है। उसकी माँ के बारे में भी बताती रही और ये भी बता दिया कि हसन ने मुझ पर हाथ उठाया है। मेरे अब्बा को भी इस बात पर शदीद गुस्सा आया कि हसन की इतनी हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरी बेटी पर हाथ उठा दिया। मेरी सास ने मेरी माँ को फ़ोन करके पूछा कि क्या सबा वहाँ पहुँच गई है खैर खैरियत से। मेरी माँ तो सच्चाई का मेरी माँ को अंदाज़ा था, इसलिए वो मेरी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी और बार बार यही कहती रही कि ज़रूर तुम्हारी ही कुछ गलती होगी, ज़रूर तुमने ही उन्हें मजबूर किया होगा कोई इस तरह के हालात पैदा करके। मैंने साफ कह दिया कि अब कराची नहीं जाऊंगी, जो कुछ भी हो जाए। मुझे पूरा गुमान था कि मैं नाराज़ होकर आ gई हूँ, मैं ऊपर से उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो वो मेरे पीछे पीछे भागा आएगा। वो कुछ दिन भी मेरे बगैर गुजार नहीं पाएगा, मेरी मिन्नतें करेगा और माँ बहन को छोड़कर सिर्फ मुझे अपनाएगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। मगर 1 हफ़्ता गुजर गया, ना उसने फ़ोन किया, ना उसने राब्ता किया और ना ही मेरी खैरियत दरियाफ़्त की। आखिर तंग आकर मैंने उसे फ़ोन कर दिया ताकि बात करने का कोई बहाना बने। मैं बहाने से उससे बात करने लगी और कहा कि मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया है, उसे भेज दो, मुझे उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसने मेरी बात सुनकर इंतहाई सर्द मोहरी से कहा था कि जो सामान रह गया है उसकी फ़हरिस्त बना दो, मुझे बता दो क्या क्या है, मैं भिजवा दूंगा। इसके अलावा उसने मेरी कोई दूसरी बात सुनी ही नहीं और ना ही मुझसे कोई बात की। बात किए बगैर ही कॉल काट दी, मेरा हाल तक न पूछा। मैं हैरान थी कि जो शौहर मुझ पर जान छिड़कता था, मेरा इतना ख्याल रखता था, उसे मेरे होने या ना होने से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसे इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं थी। अब मैं सख्त परेशान रहने लगी थी और मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था कि काश मैं उस दिन इतना गुस्सा ना करती और कम से कम अपना घर छोड़कर तो कभी ना आती। एक दिन मेरे नंबर पर मेरी सास की कॉल आई। मैंने जल्दी से गुस्से में फ़ोन ही ना उठाया। कई बार फ़ोन बजा लेकिन मैं खामोश रही। शाम को जब 2 बार दोबारा फ़ोन आया तो मैंने उठा ही लिया। मुझे उनका फ़ोन आते देखकर ही गुस्सा आ रहा था। मैंने तरश लहजे में पूछा कि आप बार बार फ़ोन करके क्या चाहती हैं। मेरी बात सुनकर वो इंतहाई मोहब्बत से बोली कि बेटी, औरतें कभी अपनी खाली जगह नहीं छोड़ती, ना ही यूँ अपना घर छोड़कर जाती हैं, तुम वापस आ जाओ। मैंने और सना ने फ़ैसला कर लिया है कि हम लाहौर वापस चले जाएंगे, तुम्हें हमारी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम तुम दोनों के साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। मैंने हसन को भी इस बात पर राज़ी कर लिया है, तुम बस वापस अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारे आते ही हम यहाँ से चली जाएंगी। मैंने तंज करते हुए कहा कि इतनी समझदारी का सबूत अगर आप पहले दे देती तो इस तरह के हालात पैदा ही ना होते। आपने जानबूझकर हमारे घर के हालात ख़राब किए। उन्होंने फिर कहा कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ कि बिना सोचे समझे वापस आ जाओ। मैंने ज़िद में कहा कि मैं यूँ वापस नहीं आऊँगी। अपने बेटे से कहें कि वो खुद यहाँ आए, मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगे, मेरे सारे घर वालों के सामने मुझसे माफ़ी मांगे, तभी मैं उस घर में कदम रखूँगी, तभी वहाँ जाऊँगी। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने खामोशी से फ़ोन काट दिया था। मैं जान गई थी कि हसन भी इस बार गुस्से में था और शायद वो भी मुझसे माफ़ी मांगना नहीं चाह रहा था। उन्होंने फिर कॉल की और दोबारा वही बात दोहराई कि घर वापस आ जाओ। मैंने जच होकर कहा कि आप बार बार मुझे ही क्यों कह रही हैं, अपने बेटे से क्यों नहीं कहती। मेरी इस बात पर वो काफ़ी देर खामोश रहीं और फिर धीमी आवाज़ में कहने लगी, बेटे, हसन किसी और लड़की से बातें करने लगा है। मैंने कई बार उसको देखा है, वो किसी और से राब्ते में है, किसी लड़की से उसने दोस्ती कर ली है। कल मैंने उसे डांटा भी था, मुझे मालूम हुआ, मैंने उस पर गुस्सा भी किया, लेकिन तुम अपनी खाली जगह मत छोड़ो। मर्द को सुकून की ज़रूरत होती है और उसे जिस औरत से सुकून मिले वो उस औरत की तरफ चला जाता है।
گھر میں تو میں اس پر نظر رکھتی ہوں کہ وہ کسی سے بات نہ کرے اور اس کا موبائل بھی اکثر لے لیتی ہوں، لیکن باہر تو وہ مرد ہے، کسی بھی لڑکی سے مل سکتا ہے، جا سکتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ دوسرا نکاح نہ کر لے۔ جب مرد کو گھر سے سکون نہیں ملتا تو وہ باہر سکون تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ میری ساس مجھے سچائی بتانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ ساری بات کھول کر نہیں بتا رہی تھی لیکن مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں ان کی بات سن کر ڈر گئی کہ کہیں وہ سچ میں کسی دوسری لڑکی کے چکر میں نہ پڑ گیا ہو۔ پھر سوچا کہ یہ سب میری ساس کا ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاکہ ان کا بیٹا معافی نہ مانگے اور میں خود ہی گھر واپس چلی جاؤں، مگر یہ بات میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی اور میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر کیا۔ میں نے بتایا کہ میری ساس کا بہت بار فون آیا ہے۔ اماں نے سخت لہجے میں کہا کہ ایسا تو ہوگا، ایسا ضرور ہوا ہوگا، جب تم اسے چھوڑ کر یہاں بیٹھی ہو اور ہر وقت اس سے جھگڑا کرتی ہو، بدتمیزی سے بات کرتی ہو، تو وہ کسی سے دوستی تو کرے گا نا۔ اتنا شریف شوہر تمہیں مل گیا اور تمہیں اس کی قدر ہی نہیں۔ مرد کو سکون کے لیے ایسی عورت چاہیے ہوتی ہے جو اس کے ذہن کو پرسکون رکھے، نہ اسے غصہ دلائے اور نہ اس کے خاندان سے نفرت کرے۔ شوہر کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت کرنی پڑتی ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تو اس کے بہن بھائی ماں باپ کو چھڑوا کر خود اس کے دل میں جگہ بنا سکتی ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب تم اس کے رشتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو وہ باہر کا راستہ تو ڈھونڈے گا نا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے بھائی احمد کے ساتھ خاموشی سے اپنے گھر کراچی واپس چلی جاؤ، اور اپنی شوہر سے معافی مانگنے یا صلح میں پہل کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی، وہ تمہارا شوہر ہے۔ شوہر کے ساتھ اس طرح انا نہیں رکھی جاتی۔ ماں نے جب بار بار غیرت دلائی اور سمجھایا کہ میں نے جلدی سے سامان باندھ لیا اور احمد کے ساتھ کراچی کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ کراچی پہنچ کر جیسے بھی ہم گاڑی سے اترے اور رکشہ کرائے پر لے رہے تھے کہ اچانک احمد نے میرے کاندھے پر ہاتھ مارا اور ایک طرف اشارہ کیا، اور جب میں نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو ہمارے گھر کی طرف جانے والے راستے پر میرے شوہر حسن کی گاڑی جا رہی تھی اور اس کے ساتھ آگے کی نشست پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور دونوں آپس میں مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ اور احمد نے جب انگلی سے دکھایا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میری ساس کوئی جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ میں اور احمد حیران ہو کر دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب مجھے یقین آیا تھا کہ میری ساس کا کہنا ٹھیک تھا اور عورت کو کبھی بھی اپنا گھر خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں کاٹ کی پتی بنے رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچ گئی۔ دروازہ نند ثنا نے کھولا اور مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئی اور میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ ثنا، حسن کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ میری ساس بھی بڑی محبت سے آ کر مجھے ملی تھی، آگے بڑھی، انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے دعائیں دینے لگی، کہنے لگی کہ اے میری بچی، اللہ تمہیں اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے گھر کو سنبھالو، اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، اور وہ بھی ذرا سی بات پر۔ وہ مجھے نصیحت کر رہی تھی لیکن میں نے جلدی سے بیگ اپنا وہیں ہال میں رکھا اور سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے جلد سے جلد حسن کا سامنا کرنا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو حسن لیٹا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ سخت حیران ہوا، جیسے انسان کسی نا یقین آنے والے منظر کو دیکھتا ہے، بالکل ویسا ہی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار سی حیرت پھیل گئی تھی کہ میں اچانک گھر کیسے آ گئی۔ میں آگے بڑھ کر جھپٹ کر اس کا موبائل چھین لیا تھا۔ اس نے غصے سے کہا کہ میرا موبائل واپس کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے تپ کر کہا کہ میں نہیں دوں گی، پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ وہ لڑکی آخر کون تھی، تم کس کے ساتھ تھے؟ اس نے صاف منہ کرتے ہوئے کہا کہ کون سی عورت؟ میں تو کسی عورت کے ساتھ نہیں تھا۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں اس کا گریبان پکڑ لیا اور چیخی کہ وہی عورت جو تمہارے ساتھ تھی، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑایا۔ اتنے میں میری چیخو پکار سن کر میری ساس اور نند بھی گھبرا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنی ماں کو آتے دیکھ کر حسن کا لہجہ تھوڑا دھیما ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اب بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے پھر تڑپ کر پوچھا کہ کون تھی وہ جس کے ساتھ تم گاڑی میں گھوم رہے تھے؟ اس نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا کہ وہ میری دوست ہے،
میں اس کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی لڑکی دوست کی آخر کیا ضرورت ہے؟ بیوی کے ہوتے ہوئے باہر لڑکیوں کو دوست بنانے کی کیا تک بنتی ہے؟ تو اس نے میری طرف تحقیر سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم ہو دوست؟ تم سے تو بیوی بھی نہیں بنا گیا، تم نے تو میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیا۔ تم میری دوست کیا بنو گی؟ میں بہت جلد اس سے دوسری شادی کر لوں گا، اور تم دیکھنا میں شادی کروں گا۔ وہ ایک بہترین لڑکی ہے، اسے میرے ماں باپ اسے میری ماں میری بہن کو ساتھ رکھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ انسانوں کی رشتوں کی عزت کرنے والی لڑکی ہے، جس دن اس گھر میں آ جائے گی تمہیں پھر پتہ چلے گا۔ جب اس نے یہ بھیانک بات کہی تو مجھے ایسا لگا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے اور میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی، کیونکہ میں نے پریشانی اور سفر کی تھکن میں صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ ذہن بار بار یہاں رہا تھا تو کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کیا اور مجھے چکر آنے لگے اور میں نیچے گرنے لگی تو میرے کانوں میں میری ساس کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، جو اپنے بیٹے کو یعنی کہ حسن کو ڈانٹ رہی تھی کہ خبردار حسن، اگر تم نے مزید کوئی بکواس کی یا آج کے بعد تم اس لڑکی کے پاس دوبارہ گئے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس کے بعد مجھے کوئی یاد نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں شفا خانے میں تھی، یعنی کہ ہاسپٹل میں تھی۔ میری ساس میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی فکر مندی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پاس ہی احمد بھی کھڑا تھا اور حسن بھی پریشان سا موجود تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہوں نے کوئی گہرا صدمہ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھیں اور اوپر سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ان کی شوگر کافی لو ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہو رہی ہیں، لہٰذا ان کا خاص خیال رکھا جائے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر وہ تمام ضروری ہدایات میرے شوہر کو دے رہی تھی اور میرا شوہر ہدایت سنتے ہی بار بار ایک نظر مجھ پر ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم سب گھر واپس آ گئے تھے۔ گھر واپس آئے تو میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جبکہ میری ساس میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھ رہی تھی، میرے پاس موجود رہیں۔ میری ساس نے حسن کو کمرے میں بلایا اور پھر وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی۔ میں نے منع بھی کیا، لیکن وہ مجھے زبردستی محبت سے کھلا رہی تھیں اور کہنے لگیں کہ بیٹی، میں نے کبھی تمہیں بہو نہیں سمجھا، تم میری بیٹی ہو اور میرے لیے بالکل ثنا کی طرح ہو، اس لیے کبھی بھی مجھ میں فرق مت رکھا کرو۔ انسان نا سمجھی میں ایسی غلط باتیں کر جاتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسے شادی شدہ زندگی میں عقل آ ہی جاتی ہے، اور میں بھی بالکل تمہاری طرح جذباتی ہوا کرتی تھی۔ تم بس اپنی طبیعت ٹھیک کرو، تمہاری طبیعت بہتر ہو جائے تو حسن کے ساتھ تمہارا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو میں اور ثنا واپس لاہور چلے جائیں گے۔ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہماری وجہ سے پریشان ہو۔ ساس کے یہ الفاظ سن کر میں نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی تھیں کہ وہ اس طرح میرا خیال رکھ رہی تھیں، لیکن میرے دل کے سارے معاملات سے وہ آگاہ ہو چکی تھیں۔ اتنے میں میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا تو میری ساس نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ حسن، تم اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے نا، تو پھر میری بات غور سے سنو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری زندگی میں میری ذرا سی بھی اہمیت ہے، تو آج کے بعد مجھ سے قسم کھاؤ کہ تم اس عورت سے کبھی نہیں ملو گے اور اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہو گے۔ حسن ماں کی طرف دیکھ کر صفائی دینے لگا۔ اماں، وہ صرف میری ایک دوست ہے۔ لیکن اماں شدید غصے میں آ گئی اور بولی کہ میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تمہیں، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر تم اس عورت سے دوبارہ ملے یا تم نے اس سے کوئی رابطہ رکھا۔ اگر تم اس کے پاس گئے تو تم میری اولاد ہی نہیں ہو۔ یہ کہتے ہی میری ساس رونے لگ گئی تھی اور اپنے شوہر کی باتیں کرنے لگ گئی تو حسن فوراً سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ماں سے معافی مانگنے لگا اور کافی دیر ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ جب حسن کمرے سے باہر چلا گیا تو میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے معافی مانگی تھی۔ اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر میں بڑوں کا ہونا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اماں، آج سے آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گی۔ یہ گھر اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے۔ لیکن وہ مسکرا کر بولی کہ نہیں بیٹے، مجھے اب اس گھر کی بہت یاد آتی ہے۔ میں نے اس گھر میں تمہارے سسر کے ساتھ کتنا وقت گزارا ہے۔ میں یہاں رہتی ہوں لیکن میرا دھیان وہاں رہتا ہے، اور ویسے بھی یہاں اب میں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی۔ مجھے چھوٹی سی جگہ پر رہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر میں گزاری ہے۔
میں نے جذباتی ہو کر کہا کہ اگر آپ وہاں جانا چاہتی ہیں تو پھر میں حسن سے کہوں گی کہ یہ نوکری چھوڑ دے اور ہم سب کو ساتھ لے کر لاہور چلے۔ میں اس طرح آپ کو ہرگز وہاں اکیلے نہیں بھیجنا چاہتی، اور حسن ٹھیک کہتے ہیں، اس عمر میں آپ کا ہمارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ جب میں نے بار بار یہی بات دہرائی اور ان سے معافی مانگی تو انہوں نے تڑپ کر مجھ سے گلے سے لگا لیا تھا۔ اب مجھے دل سے احساس ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اتنے اچھے اور خاندانی تھے، وہ دل کے برے نہیں تھے، میرا رویہ ہی غلط تھا، اور وہ ایک بہترین اور مخلص خاندان تھا۔ میں اتنے عرصے سے ناشکری کرتی رہی، اپنے ہی شوہر کو اس کی ماں اور بہن سے الگ کرنے کی غلط کوششیں کرتی رہی۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ جب میرا مزاج بدل گیا تھا تو آہستہ آہستہ اس کا بھی مزاج بدلنے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ ان کے گھر والوں کا اور گھر کا دل سے خیال رکھنا جب میں نے شروع کیا تو گھر کا ماحول بہت ہی خوبصورت ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں اس کی ماں کو عزت دینے لگی تھی، وہ اس سے بڑھ کر مجھے عزت دینے لگا تھا۔ میرے شوہر کا بھی گھر میں دل لگنے لگا اور ہمارے درمیان سب کچھ پہلے سے زیادہ بہتر ہونے لگا۔ جب عورتیں بار بار اپنے شوہروں سے جھگڑا کرتی ہیں، بات بات پر نخرے دکھاتی ہیں اور جھگڑے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مرد کا دل آہستہ آہستہ اس عورت سے دور ہونے لگتا ہے جو مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیتی اور اس رشتوں کی قدر ہی نہیں کرتی جو اس کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ لیکن جب گھر میں محبت و احترام ملا تو سب کچھ آہستہ آہستہ بدلنے لگا تھا۔ آج میں اپنی زندگی سے بے حد خوش ہوں اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازا ہے۔ مجھ سے بہت خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی دی ہے، جس کی آمد نے ہمارے گھر میں اور بھی برکتیں بھر دی ہیں۔ میرے شوہر نے کراچی سے اپنی وہ نوکری چھوڑ دی اور ہم سب خوشی خوشی واپس اپنے آبائی گھر لاہور میں منتقل ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے یہاں ایک اور اچھی نجی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی ہے اور کافی اچھی جاب ہو گئی ہے، اور ہمارا گھر بہت بہترین انداز میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنی نند ثنا کی منگنی بھی ایک بہت اچھے خاندان میں کر دی ہے۔ بہت جلد اس کی شادی بھی ہو جائے گی۔ میری ساس اب بالکل میری اپنی سگی ماں کی طرح میرا خیال رکھتی ہیں، اور میری بیٹی کو تو وہ مجھ سے زیادہ سنبھالتی ہیں۔ میں تو بس نام کی ماں ہوں۔ وہ تو بہت لاڈ پیار کرتی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ان کی اولاد ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کو ہم عورتیں اگر اس کے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے الگ کرنے کی کوشش کریں تو یہ انتہائی نادانی اور گناہ کی بات ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کے رشتوں کی قدر نہیں کرتی، ان کی عزت نہیں کرتی اور گھر میں ہر وقت کٹ ہجتی اور بد مزاجی پھیلا کر رکھتی ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی سہاگ کا سکون برباد کر رہی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ان ناشکری عورتوں کے بارے میں ہے جنہیں اچھے رشتے ملتے ہیں لیکن وہ ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہر کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مرد کو گھر میں سکون، محبت اور اپنے رشتوں کا احترام چاہیے ہوتا ہے۔ ساس سسر بھی ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بیٹی بن کر محبت دی جائے تو وہ سسرال بھی مائکے جیسا پرسکون اور جنت نظیر بنا دیتے ہیں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ملتے ہیں کل بھی بہت اچھی سی سٹوری کے ساتھ۔